ہماری پچھلی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ چڑیل انڈے میں قید ہو گئی ہے۔ اب آگے جس طرح چڑیل انڈے میں قید ہو گئی، سب پرندے جمع ہوئے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ مومی، ٹنکو اور موسی بھی جنگل میں واپس آ گئے تھے۔ دیکھا نا، پکڑوا دیا نا میں نے چڑیل کو۔ یہ بس میں ہی کر سکتا تھا، یہ کسی عام پرندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں، میں اگر جنگل کے باہر نہ گئی ہوتی تو میں ہی اس چڑیل کو پکڑوا دیتی۔ چلو اب اگر وہ چڑیل باہر نکل آئی تو آپ ہی اس چڑیل کو پکڑوا دینا۔ یہ سب سن کر باقی پرندے ہنسنے لگ گئے۔ صبح ہو گئی تھی۔ کالو کوا مومی چڑیا سے ملنے آیا۔ آئیے کالو بھیا، اندر آئیے۔ کیسے آنا ہوا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ ارے کالو بھیا، آپ تو بہت نہ ڈر ہیں۔ آپ نے اس چڑیل کو قید کروا کے بہت ہمت دکھائی۔ ہاں مومی، شکر ہے تم ٹنکو کو لے کر جنگل سے باہر گئی ہوئی تھی۔ کیا وہ چڑیل بہت خطرناک تھی کالو بھیا؟ ہاں مومی، وہ چڑیل بہت ہی ڈراؤنی اور خطرناک تھی۔ کالو بھیا، ہم سب پرندوں کو آپ پر فخر ہے۔ آپ کی وجہ سے جنگل کے باقی پرندوں کے انڈے محفوظ ہیں۔ لیکن کالو بھیا، کیا وہ چڑیل اس انڈے میں قید رہ پائے گی؟ تم صحیح کہتی ہو مومی، اگر وہ چڑیل اس بار انڈے سے باہر نکل آئے گی تو وہ سب سے پہلے مجھے ہی کھائے گی اور جنگل میں تباہی مچا دے گی۔ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ کالو بھیا، ہمیں پھر سے جادوگر طوطے کے پاس جانا ہوگا اور جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ چڑیل ابھی بھی اس انڈے میں قید ہے کہ نہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، چلو ابھی چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ مومی اور کالو وہاں سے نکل کر جادوگر طوطے کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے وہ جادوگر طوطے، دروازہ کھولو۔ لگتا ہے جادوگر طوطا اندر نہیں ہے، وہ کہیں باہر نہ گئے ہوں۔ چلو ہم ان کے آنے تک یہیں پہ رکتے ہیں۔ اتنے میں جادوگر طوطا اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے۔ ارے مومی، کالو، تم یہاں کیسے؟ وہ چڑیل ابھی تک اس انڈے میں قید ہے نا؟ ہاں، اگر یقین نہیں ہے تو آؤ دیکھ لو۔ ارے او طوطے، مجھے چھوڑ دے۔ اگر میں اس انڈے سے باہر آ گئی تو تیری خیر نہیں ہے۔ تمہاری ان دھمکیوں سے میرا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے تمہیں ایک دم اس انڈے میں قید کر لیا۔ دھوکے سے تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے باہر نکال، پھر دیکھتے ہیں کس میں زیادہ طاقت ہے۔ ہاں یہ تو سچ ہے، اس چڑیل میں زیادہ طاقت ہے، لیکن یہ معصوم پرندوں کے پیچھے کیوں پڑی تھی، اس کا پتہ مجھے لگانا ہوگا۔ ان معصوم پرندوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ہاں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں اور میری پوتی ایک گاؤں میں سکون سے رہتے تھے۔ میری پوتی کو پرندوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ پرندوں کے لیے دانا اور پانی گھر کے باہر رکھتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک آدمی اجنبی پرندہ پنجرے میں قید کر کے لے آیا۔ میری پوتی طوطا خریدنے کی ضد کرنے لگ گئی۔ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کچھ پیسے دے کر وہ طوطا خرید لیا۔ وہ سارا دن اس طوطے کے ساتھ لگی رہتی۔ طوطا بھی اس سے باتیں کرتا۔ اب طوطے کو اس کا نام بھی یاد ہو گیا تھا۔ رنکو ہے ایک پیاری سی گڑیا۔ ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور میری پوتی کے سامنے ہی وہ طوطا پنجرے سے اڑ گیا۔ وہ اس طوطے کے پیچھے پیچھے بھاگی اور ایک پتھر سے ٹکرا کر سر کے بل گر گئی۔ اس کے سر سے بہت خون بہ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ رنکو کے نہ ہونے سے میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ اگر وہ طوطا اڑ کر نہ جاتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی اور جب میں مری تو چڑیل بن گئی، اور تب سے میں اس طوطے کو ڈھونڈ رہی ہوں اور اپنا بدلہ لینا چاہتی ہوں، اور تب تک میں چڑیوں کے انڈے اور بچے کھا کر اپنا پیٹ بھر رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کس طوطے کی بات کر رہی ہو۔ کیا سچ میں؟ کہاں ہے وہ طوطا؟ تم اسے میرے حوالے کر دو تو تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ رکو، میں اسے ابھی تمہارے سامنے لے کر آتا ہوں۔ آخر وہ طوطا ملے گا، میرا بدلہ پورا ہوگا۔ جادوگر طوطا سونو طوطے کو لے کر آتا ہے۔ کیا تم وہی طوطے ہو جو پنجرے سے اڑ کر بھاگ گیا تھا؟ مجھے معاف کر دیں۔ معاف؟ اور تجھے؟ تیری وجہ سے میری پوتی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر تو نہ اڑتا تو آج میری پوتی زندہ ہوتی اور میں چڑیل نہ بنتی۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش تھا،
ایک دن میں نے اپنے خاندان کے لیے دانہ اکٹھا کرنے کھیت میں نکلایا تھا، تبھی ایک شکاری نے اپنے جال میں پھنسا کر مجھے قید کر لیا۔ میں تھوڑی تھوڑی انسانی زبان بول سکتا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اور یہ تو بولنے والا طوطا ہے، مجھے تو اس کے منہ مانگے دام ملیں گے۔ وہ ایک لالچی شکاری تھا۔ آپ دونوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا، پر مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آتی تھی۔ رنکو نے پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں اڑ گیا اور رنکو میرا پیچھا کرنے لگی۔ میں وہیں پاس والی ڈالی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے خاندان کو بہت ڈھونڈا، پر وہ کہیں نہیں ملے۔ آخر میں اس جنگل میں رہنے چلا گیا۔ آپ نے تو بس اپنی پوتی کو کھویا ہے، میں نے تو اپنا پورا خاندان کھو دیا۔ پرندوں سے پیار کرنے کا مطلب انہیں پکڑ کر پنجرے میں قید کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے پانی رکھ کر اور دانہ رکھ کر بھی ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، ان کو بھی کھلی ہوا میں اڑنے کا حق ہوتا ہے۔ پنجرے میں قید کرنے والے انہیں ہم کون ہوتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو، میں بدلے کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، میں کبھی یہ باتیں سوچ ہی نہیں پائی۔ چڑیل اب اچھی ہو گئی تھی۔ جادوگر طوطے نے چڑیل کو جادوئی انڈے سے باہر نکال دیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ تم فکر نہ کرو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا جنگل ہے۔ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جادوگر طوطا چڑیل کو ایک غار میں لے کر آتا ہے جہاں وہ رہ سکتی تھی۔ باقی پرندے بھی اس کے اچھے دوست بن چکے تھے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری چڑیل کی کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔